بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 568، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عشاء سے پہلے نہ سو۔ عشاء سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عشاء اتنی اہم عبادت ہے، عشاء کی نماز اتنی اہم نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ تو عشاء کی نماز اتنی اہم ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز یہ منافق پر بہت بھاری ہے، فجر کی نماز منافق پر بہت بھاری ہے۔ یہ دو نمازیں منافق کے لیے بہت مشکل ہیں۔ تو اس لیے منافقت سے میرے پیارے نبی ہمیں بچانا چاہتے ہیں، اور ساری رات کی عبادت کا ثواب ہمیں اللہ سے دلوانا چاہتے ہیں۔ کیا میرے بندو، اے امتیو، عشاء سے پہلے نہ سونا۔ ہاں، اور پھر عشاء کے بعد حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ عشاء کے بعد بیٹھ کے گپ شپ نہ لگانا۔ عشاء کے بعد بات چیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ رات کے وقت قصہ گوئی کیا کرتے تھے عرب کے لوگ، اور ہمارے دیہاتوں میں بھی بعض اوقات یہ رواج ہے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے تھا، آج پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کہ بزرگ اکٹھے ہو جاتے اور درمیان میں حقہ رکھ لیتے تھے، اور سردیوں کے موسم میں آگ جلا لی، گرمیوں کے موسم میں بس جہاں ہوا ٹھنڈی لگ رہی ہے چوک میں وہاں بیٹھ گئے، اور پرانے قصے کہانیاں چل رہی ہیں۔ ادھر سے ایک نے گپ شپ شروع کی، پھر ادھر سے اس نے دوسری کہانی لگائی، پھر ادھر سے اس نے تیسری کہانی شروع کر دی۔ جو بیٹھی ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں، بیوی بچوں کی فکر نہ، بس جائیں گے رات کو دروازہ کھل جائے گا، جا کے سو جائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت قصہ گوئی سے منع فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ رات کو دیر سے سوئے گا، صبح فجر میں اور تہجد میں اٹھنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دیر تک گفتگو کرنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا رات کو جلدی سو جاؤ اور پھر صبح جلدی اٹھ جاؤ۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر رات کو جلدی سو جائے، اور صبح بندہ فریش مائنڈ ہوتا ہے، بالکل فریش دماغ ہوتا ہے۔ پڑھائی کرنی ہے تو اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ رات کو جلدی سو جائے، صبح جلدی اٹھے۔ کیوں کہ بعض بچے تو دوپہر کو قیلولہ کرتے ہیں، دوپہر کو آرام کر لیا، طبیعت فریش ہو گئی، اب پھر اگلا شام تک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ اور سم ٹائم کچھ اسٹوڈنٹ دوپہر کو آرام نہیں کرتے، وہ صبح سے اٹھے ہوئے اب یہ مشین کی طرح گھوم رہے ہیں، اسکول گئے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیوشن گئے ہیں، پھر اس کے بعد فلاں گھر کا کام کرنا ہے، فلاں کرنا، تو اس کی وجہ سے طبیعت میں تھکن سی ہوتی ہے، دماغ تھک جاتا ہے، درد سر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عشاء کی نماز پڑھیں، آرام سے سو جائیں۔ جب آپ آرام کریں گے، سو جائیں گے، تو آپ کی جسم کو سکون ملے گا، ذہن کو سکون ملے گا، آنکھوں کو سکون ملے گا۔ صبح جلدی اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مانگیں، اور پھر اپنی اٹھائیں، کیمسٹری اٹھائیں، اپنی فزکس اٹھائیں، جو بھی اٹھانا ہے اس وقت اٹھا کے یاد کریں۔ وہ یاد کیا ہوا آپ کو امتحان میں بھی کام دے گا، اور ہمیشہ آپ کے دماغ میں وہ مضمون بیٹھ جائے گا۔